بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران گرامی قدر، آپ سیرت کی مجلس میں شریک ہیں اور آج آپ کی 21ویں مجلس پیش ہے اور اس میں آپ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ سنیں گے. کلیجہ تھام کر رکھیے، آپ نے کس طرح ہجرت فرمائی اور کیسا آپ کا وہ سفر تھا جس میں اللہ اکبر اپنے در دولت سے آپ نکلے ہوں گے، پھر کیسے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا ہوگا، پھر کس طرح آپ نے خفیہ راستے سے کیسی پریشانی کے عالم میں ہجرت کی ہوگی. بیعت عقبہ ثانیہ جو 12 ذی الحجہ سن 1390 میں ہوئی تھی، اس کے کچھ دن بعد ہی ہجرت شروع ہو گئی تھی. تقریباً 3.25 مہینے میں اکثر ایمان والے ہجرت کر کے مدینہ جانے میں کامیاب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ سفر 1490 ختم تک مکہ پاک میں صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے. ان حضرات کے علاوہ بس وہ بیچارے بے بس مسلمان رہ گئے تھے جنہیں چھپ کر بھی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، یا وہ غریب تھے جن کے پاس ہجرت کے لیے سامان نہیں تھا. ایسی حالت دیکھ کر مکہ کے مشرک دانت پیس رہے تھے کہ یہ تو ایک ایک کر کے بھاگ گئے ہیں اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں. مشرک سرداروں نے اس صورتحال پر مجمع جمع کر لیا. جو ان کے پنچایت گھر یا ان کے پارلیمنٹ ہاؤس دار الندوہ میں بیٹھا. البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 205 پر اس کی تفصیل ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکڑ دادا قصی بن کلاب نے مکہ میں قومی مشورے کے لیے ایک بڑا ہال بنوایا تھا، پیچھے اس کا ذکر آ چکا ہے، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. آج کی زبان میں اس کو اسمبلی ہال یا پارلیمنٹ ہاؤس یا پنچایت گھر کچھ بھی کہہ لیجئے. آج ابو جہل اور اس کے ساتھی اسی دار الندوہ میں جمع ہو کر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار بطحہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے. روایات میں ان سرداروں کے نام بھی آئے ہیں جو ابو جہل کی سرداری میں ہر ایک قوم و قبیلہ سے آئے تھے. جس وقت سارے سردار آ گئے اور حال کا دروازہ بند کرنے ہی لگے تھے کہ دروازہ پر ابلیس لعین مکہ سے کافی دور نجد نام کی جگہ کا ایک بوڑھا شیخ بن کر آ کھڑا ہوا اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا. انجان معلوم ہو رہا تھا، اس لیے سب نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں، معلوم ہوا یہاں کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی اچھا مشورہ دے کر آپ کی مدد کر سکوں، اجازت ہو تو اندر آؤں. لوگوں نے اس کو بھی اجازت دے دی اور بات شروع ہو گئی. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو کہیں قید کر دیا جائے، نہ تبلیغ کر سکیں گے نہ ان کا دین لوگوں تک پہنچے گا. اس بوڑھے نے کہا یہ بات تو بالکل ہی غیر مناسب ہے، ان کے ماننے والوں کو معلوم ہوگا تو وہ سارے تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا لیں گے. ایک دوسرا بولا ان کو اپنے ملک سے نکال دو، پردیس میں کیا کریں گے؟ وہ بوڑھا بولا یہ تو بالکل ہی بری بات ہے. کیوں؟ تمہیں ان کی میٹھی میٹھی باتیں یاد نہیں؟ اور وہ جو کلام یہ پیش کرتے ہیں ان کا دلوں پر اثر اور دلوں کو اپنی جانب کھینچ لینا تمہیں یاد نہیں ہے؟ یہ جہاں بھی جائیں گے اپنے شیریں اور رسیلے کلام سے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے، پھر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور آخر سارے مل کر تم پر حملہ کر دیں گے. ابو جہل اٹھا اور بولا ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے میں سے ایک ایک شخص لیتے ہیں، پھر سارے مل کر ان پر یک بارگی حملہ کر دیں
اور قصہ ہی ختم کر دیں۔ اس طرح متحدہ حملے پر ان کا قبیلہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ بھی نہیں لے پائے گا۔ اس پر اس بوڑھے نے کہا، واہ 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 واہ، یہ ہے اصل رائے۔ پھر دوسرے حضرات نے بھی تالیاں بجائیں اور اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا، لیکن اس کاروائی پر آج ہی رات میں عمل ہونا چاہیے۔ اس پر بھی سب نے اتفاق کر لیا۔ آدمی بھی اسی وقت مقرر ہو گئے اور بات بھی طے ہو گئی کہ اندھیرا ہوتے ہی سب ننگی تلواریں لے کر آ جائیں گے۔ پھر ساری رات ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان پر نظر رکھیں گے، اور روشنی ہوتے ہی جس وقت وہ نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو یک بارگی ان پر حملہ کر دیں گے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 529۔ قرآن کریم نے ان کے اس مشورے اور منصوبے پر اس طرح تبصرہ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب کافر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ سورہ انفال آیت 30۔ ادھر دار الندوہ میں یہ صلاح مشورے ہو رہے تھے، ادھر عرش الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کا سارا مشورہ بتا دیا، اور ساتھ ہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم بھی آ گیا، اور یہ حکم بھی کہ آج ہی رات آپ اپنا دولت خانہ چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ سے نکلتے وقت اس دعا کی بھی تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اس طرح دعا مانگو، یا اللہ تو مجھے جہاں لے جائے عزت سے لے جا، اور جہاں سے نکالے عزت سے نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد والا غلبہ نصیب فرما۔ سورہ اسراء آیت نمبر 80۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی کڑکتی دھوپ کے وقت اپنے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ کی معیت کا شرف نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور، کیوں نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی میں رو پڑے، اور مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ خوشی میں بھی انسان کے آنسوؤں کی لڑیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے ہی اس کام کے لیے 2 اونٹنیاں 8000 درہم میں خرید رکھی تھیں، اور پچھلے 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا کھلا کر پال رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ 1 اونٹنی میری طرف سے بطور ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دیے بغیر نہیں لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بہت اچھی بات، جیسا آپ چاہیں، یعنی میرا سب کچھ آپ کے اشارے پر قربان ہے۔ یاد رہے یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربان کر دیا تھا، جو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرما لیا تھا اور تعریف بھی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے، ابوبکر صدیق نے اپنی جان اور مال کا مجھ پر جتنا احسان کیا اتنا کوئی اور نہ کر سکا، لیکن ہجرت کا سفر کیونکہ خالص عبادت کا سفر تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر اپنے ذاتی خرچ پر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہی ایک راستہ بتانے والا بھی اجرت پر ساتھ لے لیا،
اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ رات کے وقت یہاں سے نکلیں گے، پہلے سور نام کے ایک غار میں جانا ہے، جہاں 3 دن بعد راستہ بتانے والا شخص عبداللہ بن اریقت اونٹنیاں لے کر آ جائے گا، اور چوتھے دن بوقت سحر یہاں سے روانگی ہوگی۔ امانتوں کو ادا کرنے کی فکر۔ مکہ میں اس زمانے میں آج کی طرح نہ تو حفاظتی گھر تھے، نہ کوئی بینک وغیرہ، لوگ حفاظتی گھر یعنی لاکر وغیرہ، نہ بینک تھے نہ لاکر تھے، لوگ اپنی قیمتی چیزیں حفاظت کے لیے کسی امانت دار نیک شخص کے پاس رکھ دیتے تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الصادق الامین، بہت سچے، بہت امانت دار تھے۔ باقی سارے مکہ میں کسی دوسرے پر، چاہے وہ ان کے خاندان اور ان کے مذہب اور ان کی سوچ کا کوئی کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو، بھروسہ نہ کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی امانتیں واپس کر دی تھیں، لیکن ابھی کچھ باقی بھی تھی، جن کی ادائیگی کا کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا گیا، اور ان کو ہجرت کا راز بتا کر یہ حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جاؤ اور 2-3 دن میں امانتیں ادا کر کے مدینہ آ جانا، اور ساتھ ہی انہیں یہ تسلی بھی دے دی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ رحمتوں والے کے گھر کا گھیراؤ، سبحان اللہ، انسان بھی کتنا ناشکرا ہے جو روشنی کا پیغام لے کر ساری دنیا کو روشن کرنے اور پیار و محبت نیز رحمت بانٹنے آئے تھے، جو خود بھوکا رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے آئے تھے، آج انہی کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا جا رہا تھا، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا جا رہا تھا۔ بس اندھیرا ہوتے ہی طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق اندھیرے کے پجاری کوئی 15-16 مشرکون تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو گھیر لیا، جن میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے بدبخت بھی تھے۔ یہ گھیراؤ کر کے چوکنا ہو کر کھڑے تھے کہ جیسے ہی یہ باہر نکلیں گے ان پر یک بارگی اندھا دھن حملہ کر دیں گے۔ یہ رات کے اندھیرے میں اندر بھی جا سکتے تھے، لیکن ابھی انسان اخلاق اور کردار میں اتنا نہیں گرا تھا جتنا آج گر چکا ہے کہ اندھیری رات میں بہن بیٹیوں کے ہوتے ہوئے مخالف کے گھر میں گھس جانا، بلکہ بسا اوقات سب کے سامنے عزتوں پر حملہ کرنا بہادری سمجھتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی بے شک پکے کافر تھے، کٹر کافر تھے، خدا اور رسول خدا کے دشمن تھے، لیکن اخلاق میں اتنے گرے ہوئے نہیں تھے کہ رات کے اندھیرے میں ہی گھر کے اندر گھس جاتے، بلکہ انہوں نے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ خیر، آخر وہ گھڑی آ گئی جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک گھر سے آخری بار باہر اپنے مبارک گھر سے آخری مرتبہ باہر نکلنا تھا۔ کچھ عجیب ہی نقشہ تھا۔ سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیات فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک تلاوت فرما کر مٹی کی ایک مٹھی ان مشرکوں کے سر پر ڈال کر تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی موقع پر ابو جہل قہقہے لگا لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، سنو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تب تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے اور مر کے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم ان کے مخالف رہے تو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو جاؤ گے اور مر کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تو ہم ہی نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، سچ ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے، اور پھر بدر میں ایسا ہی ہوا۔ اور یہ بات حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے سامنے سے گزر گئے، لیکن ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ صبح تک اسی انتظار میں کھڑے رہے۔ جس وقت روشنی پھیل گئی اور صبح کا اجالا ہو گیا لیکن اندر سے کوئی باہر نہیں آیا تو وہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئے، جہاں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹ کر حرم پاک تک لے گئے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لفظ بلفظ سچی ہوئی کہ کوئی آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، جہاں وہ لمحہ لمحہ انتظار میں گزار رہے تھے، اور ان کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے راستے کے لیے کچھ توشہ تیار کر رکھا تھا، لیکن اس وقت جلدی میں برتن کو باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کمر سے پٹکا کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک سے پانی کے برتن کو باندھا اور دوسرے سے کھانے کے برتن کے منہ کو باندھا۔ یہ پٹکا اس وقت کی عورتیں کپڑوں کے اوپر باندھتی تھیں اور بہت شوق سے اس کو بن بن کر تیار کرتی تھیں، اس لیے یہ بڑی قربانی تھی، اسی لیے ان کا نام ہی ذات النطاقتین یعنی 2 پٹکوں والی پڑ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کر پہلے سے طے کردہ پہاڑ سور کی طرف چل پڑے، جہاں وہ غار ہے جس میں آرام کرنا تھا۔ یہ پہاڑ ہے تو مکہ سے بس کوئی 7 کلومیٹر دور، لیکن بالکل سیدھی کھڑی پہاڑی ہے، ایسی پہاڑی کہ آج بنے ہوئے راستوں پر دن کے اجالے میں چلنا بھی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، جو اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے اونچی شان والے تھے، آج انہیں اس سیدھی کھڑی پہاڑی پر رات کی اندھیری میں چڑھنا پڑ رہا تھا۔ حالانکہ کچھ پہلے ہی معراج کے لیے براق اور جنتی سیڑھی بھی آئی تھی، لیکن آج کچھ نہیں آ رہا تھا، تاکہ ان کے غلاموں کو معلوم ہو جائے کہ عشق اور وفا والی ایمانی منزلوں میں زندگی کو ایسے موڑ بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس وقت ان کے لیے یہی سنت نبوی خضر راہ اور زندگی کا سہارا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فداکاری میں عجیب و غریب حال تھا کہ کبھی آگے چلتے تو کبھی پیچھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے، پیارے آقا کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے، اس لیے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی چھپ کر نہ بیٹھا ہو، اس لیے آگے آ جاتا ہوں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کہیں کوئی آپ تک نہ پہنچ جائے۔ بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ کبھی کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا لیتے کہ کہیں کوئی نوکیلا پتھر آپ کے مبارک پاؤں کو زخمی نہ کر دے۔ اس طرح غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ذرا رکیے، میں آپ کے واسطے اندر سے صفائی کر لیتا ہوں۔ صفائی کر کے اپنے کسی کپڑے کو پھاڑ کر غار کے سارے سوراخ بند کر لیے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کیا اور اپنی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام کروانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت مکڑی نے غار کے منہ پر گھنا جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے غار کے منہ پر لگے ہوئے ایک درخت پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ صبح کو کافروں نے پاگلوں کی طرح تلاش شروع کر دی، الگ الگ ٹولیاں بنا بنا کر سارے علاقے میں بکھر گئے، کوئی پہاڑ، کوئی غار،
کوئی بستی، کوئی علاقہ، بلکہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی ٹولی نہ پہنچی ہو۔ ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بھی پہنچ گئی، جہاں ان کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو جہل نے پوچھا تیرے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس پر اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی بھی گر گئی۔ پھر یہی جماعت ڈھونڈتی ڈھونڈتی غار ثور تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ غار کے قریب بالکل سامنے ہی آ کھڑے ہوئے، جن کو اندر سے دیکھا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضرت وہ تو یہ پہنچ آئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھے گا وہ بھی ہمیں دیکھ لے گا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تسلی اور اطمینان سے فرمایا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو بالکل غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مشرک اور قریب ہوئے تو ان میں سے ایک بولا اگر کوئی غار کے اندر جاتا تو پھر یہ جالا کیسے باقی رہتا اور کبوتر کا گھونسلہ کیسے باقی رہتا؟ یہاں کوئی نہیں گیا۔ یہ کہہ کر دوسری طرف مڑ گئے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو دوسری طرف موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یعنی سن 9 ہجری میں ایمان والوں کو اپنا احسان یاد کرواتے ہوئے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، اللہ اکبر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب ان کو کافروں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچے کر دکھایا، اور بول یعنی کلمت اللہ کی بات ہی اونچی رہی، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ شام کے بعد حاضر ہوتے اور دن بھر مکہ میں جو کچھ ہوتا اس کی خبر دیتے تھے، ساتھ ہی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی پیش فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام جو ان کی بکریاں چراتے تھے وہ بھی شام کے بعد حاضر ہوتے، ایک تو بکریوں کا دودھ پیش کرتے، دوسرے ریوڑ کے چلنے پھرنے سے آنے جانے والوں کے قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہاں کوئی آتا جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 209۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فدا کاری اور قربانی کی وہ مثالیں قائم کی جو اولاد آدم علیہ السلام میں کسی نبی کے امتی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ ہجرت کے موقع پر گھر میں جھاڑو لگا کر سب کچھ ساتھ لے لیا، گھر میں اللہ کے کرم اور خزانہ توکل کے سوا کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، مگر بچوں کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ جانے کے بعد جب دادا ابو قحافہ نے بچوں سے کہا کہ ابو بکر چلے گئے اور تمہارے لیے کچھ خرچہ بھی نہیں چھوڑ کر گئے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا فوراً بولی، جواب دیا دادا جان بہت کچھ چھوڑا ہے
اور طاق میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھیکرے رکھ کر نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھیر دیا کہ دیکھیے یہ کتنے سکے ہیں۔ چونکہ وہ ٹھیکرے کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے اس لیے دادا نے سکے ہی سمجھ لیے اور کہا یہ تو اس نے اچھا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قربانی اور یہ ہے تربیت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے راستے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات کو گھر سے نکلے تھے۔ جمعہ اور ہفتہ یعنی سنیچروار اتوار 3 دن غار میں گزار کر پیر کے دن بوقت سحر یعنی پہلی ربیع الاول سن 14 نبوی میں یہاں سے نکلے اور 8ویں دن پیر کو ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مشہور روایت کے مطابق طے شدہ نظام کے مطابق ان دنوں اونٹنیاں عبداللہ بن اریقط کے پاس تھیں۔ تیسرے دن وہ دونوں اونٹنیاں اور اپنے لیے ایک اونٹ لے کر غار ثور کے پاس پہنچ گیا۔ ایک اونٹنی پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے بیٹھے۔ اصل راستہ چھوڑ کر عبداللہ بن اریقط دوسرے راستے سے سمندر کے کنارے کنارے لے کر چلا، لیکن وہ کافی آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اگر کبھی کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جاننے والا مل جاتا اور پوچھتا یہ آگے کون ہیں، وہ جواب دیتے یہ وہ آدمی ہیں جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔ وہ دنیا کا راستہ خیال کر کے چلا جاتا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقصد آخرت کا راستہ تھا۔ اس طرح یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسی طرح مسافت طے کرتے کرتے جحفہ نام کی ایک اونچی پہاڑی سے گزر ہوا جو مکہ سے تقریباً 83 کلومیٹر دور تھی۔ یہاں سمندر والا خفیہ راستہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے عام راستے سے آ کر مل جاتا تھا۔ اس کو دیکھ کر مکہ یاد آ گیا، آنسوں کی برسات لگ گئی۔ فرمایا مکہ مجھے دنیا کی سب جگہوں سے زیادہ تو پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس پر عرش ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کے لیے سورہ قصص کی یہ آیات نازل ہو گئیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ دوبارہ تو آپ کو اسی جگہ پر لا کر رہے گا جو آپ کے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ سورہ قصص آیت 85۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک واپس لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں۔ دراصل اسی صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں فرعون ظالم سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، لیکن صرف 8 یا 10 سال میں پھر واپس مصر آ گئے تھے اور آخر کار فرعون غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ یہ اشارہ تھا کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور اسی طرح ہوا بھی۔ بس 8 سال کے بعد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! صرف 8 سال کے بعد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لے آئے، اور ابو جہل جیسے فرعون تو جہنم کے گہرے
گڑھے میں جا پہنچے. ہاں، جن کو کچھ شک و شبہ تھا ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور اللہ نے ان کو ہدایت کے نور سے مالا مال کر دیا. یہ تسلی بس صرف ایک موقع پر ہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے مکہ سے نکلتے وقت جب غار ثور کی طرف جاتے ہوئے چڑھائی چڑھ رہے تھے، اس وقت بھی خانہ کعبہ اور مکہ شہر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، اور کچھ ایسے ہی الفاظ اس موقع پر بھی زبان مبارک پر آ گئے. تو اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل فرما کر تسلی دی گئی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے والی چیز. سورہ بنی اسرائیل آیت 81. مکہ سے ہجرت کا یہ موقع ظاہری طور پر بڑی مایوسی کا تھا، بلکہ باہر سے دیکھنے والے تو اس منظر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ حق والے ہارتے اور بھاگتے جا رہے ہیں. اسی کے جواب میں فرمایا گیا، نہیں نہیں، حق گیا نہیں بلکہ حق آ گیا ہے، اور باطل جیتا نہیں بلکہ باطل ہار گیا ہے. یہ بات اس وقت عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن آگے چل کر لوگوں نے دیکھ لیا کہ عرب سے باطل کے مٹ جانے کا ذریعہ یہی ہجرت بن گئی. اللہ کرے آج کی یہ ساری دنیا میں مایوسی اور بے بسی حق کے دنیا میں عام ہونے کا ذریعہ بن جائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی ام معبد کے خیمے میں. ہجرت کے سفر میں یہ بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. مکہ مکرمہ سے کوئی 130 کلومیٹر دور اس راستے پر ایک غریب مسکین بوڑھی کا خیمہ آتا تھا، جو دل کی بہت مالدار تھی. اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور وہاں سے آنے جانے والے ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتی تھی. کسی کو پانی پلا دیتی تھی، کسی کو ستو دے دیتی تھی. لیکن آج اس مسکین بیچاری کا گھر بالکل ہی خالی تھا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمتوں اور برکتوں والا یہ قافلہ بھی یہاں رکا، لیکن ام معبد کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. ہاں، پہلے دیے ہوئے کی برکت ضرور حاصل تھی. قافلہ والوں نے گوشت، کھجور جیسی کوئی چیز خریدنے کے لیے پوچھا. اس نے بڑی شرمندگی سے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر کچھ بھی ہوتا تو آپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اتنے میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ایک کمزور سی بکری پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اسی لیے تو یہاں کھڑی ہے، جنگل میں چرنے نہیں جا سکی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تھنوں میں کچھ دودھ ہے. اس نے کہا، اس میں دودھ کہاں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دہنے کی اجازت ہے. اس نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر اس میں دودھ ہے تو آپ نکال لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی مبارک ہاتھ تھنوں کو لگائے، وہ دودھ سے بھر گئے. ایک ایسا برتن جس سے 8-10 آدمی آرام سے پیٹ بھر سکیں، دودھ کا بھر کر سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا. جس وقت سارے سیر ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا. ام معبد حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، یہ کون مبارک شخص ہیں، یہ کون مبارک ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن دوبارہ لیا، پھر دھونا شروع کیا اور بھر کر ام معبد کو دے دیا اور آگے چل پڑے. جب شام کو ان کے شوہر ابو معبد واپس آئے، ام معبد نے یہ سارا قصہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا. ابو معبد نے کہا، لگتا ہے یہ وہی قریشی شخص ہیں جن کی مجھے تلاش ہے، آپ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کریں. اس پر ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، مگر انہوں نے حلیہ ایسے عجیب اور پیارے طریقے سے بیان کیا
کہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان سے بیان کروایا، ورنہ ایک نظر دیکھ کر دنیا کی کوئی بوڑھی بیان نہیں کر سکتی۔ وہ عجیب الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ وہ فرماتی ہیں رجل ظاہر الوضاءۃ، چمکتے چہرے والے، ابلج الوجہ، تابناک چوڑے چہرے والے، حسن الخلق، بلند اور پیارے اخلاق والے، لم تعبہ سجلا، نہ پیٹ ذرا باہر نکلا ہوا جس سے خوبصورتی میں کمی آ جائے، ولم تضر بہ سعلا، نہ مانگ کے بال گرے ہوئے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سر مبارک توازن کے ساتھ ذرا بڑا سر ہے، اتنا چھوٹا نہیں کہ عیب پیدا ہو جائے۔ پھر فرماتی ہیں وسیم، ہائے بہت خوبصورت، قسیم، بہت ہی پیارے، فی عینیہ دعج، موٹی آنکھوں والے اور آنکھوں میں لال ڈورے، وفی اشفارہ وطف، بہوں کے بال گھنے، وفی صوتہ سحل، اور آواز میں رعب اور گرج مگر بہت میٹھی، وفی عنقہ سطع، گردن مبارک اونچی اور لمبی، وفی لحیتہ کثاثہ، اور داڑھی گھنی، احور، آنکھیں بڑی اور خوبصورت، اکحل، سرمگیں، ایسا محسوس ہو کہ سرما لگا ہوا، ازج، خمدار، ٹیڑھی پلکوں والے، ٹیڑھی قوس قزح کی طرح خمدار پلکوں والے، اقرن، گھنی پلکوں والے، شدید سواد الشعر، بہت گہرے سیاہ بالوں والے، اذا صمت علیہ الوقار، جب چپ ہوتے ہیں تو سکون و وقار اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وَإِن تَكَلَّمَ عَلَىٰ الْبَهَا، اور اگر بات کرتے ہیں تو چاندنی چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب، دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسین و جمیل، اور نزدیک سے دیکھو تو زیادہ ہی پرکشش اور پیارے۔ بہت سارے لوگ دور سے دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں لیکن قریب سے خوبصورت نہیں لگتے ہیں، اسی کا رد کر رہی ہیں وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِن قریب، اور نزدیک سے دیکھو تو زیادہ ہی پرکشش اور زیادہ ہی پیارے۔ حلو المنطق، فصل، شیریں اور میٹھی گفتگو والے، فصل، صاف صاف بات کرنے والے، لا نظر ولا حذر، نہ ضرورت سے زائد بولنے والے نہ مقصد سے کم بولنے والے، کأن منطقہ خضرات نظم یتحجرن، ان کا کلام ڈور میں پروئے ہوئے گویا موتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خضرات نظم، ڈور میں پروئے ہوئے، یتحجرن، ڈور میں پروئے ہوئے گویا موتی ہیں۔ ربعۃ، درمیانی قد والے، لا تقحمہ عین من قصر، نہ اتنے پست کے نگاہ کو کھینچ نہ سکیں، ولا تشنوہ من طول، نہ اتنے لمبے کہ نگاہوں کو بھا نہ سکیں۔ غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، ایسے تر و تازہ قامت والے گویا دوہری شاخوں کے بیچ تیسری خوبصورت شاخ ہیں، بس لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قد والے، احسنہم قدرا، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قد والے، لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے ساتھی ان کو سدا گھیرے رکھتے ہیں، اذا قال استمعوا لقولہ واذا امر تبادروا الى امرہ، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ساتھی کان لگا کر سنتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ محفوظ محشود، بس اس طرح کی ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے۔ لا عابس، نہ تیوری چڑھانے والے، ولا مفعد ولا مفند ولا معتد،
یہ 3 طریقے سے الفاظ روایت میں آتے ہیں، میں نے تینوں پڑھ دیے، تقریباً تینوں کا مفہوم ایک ہی، نہ چڑچڑے اور سٹھیائے ہوئے مزاج والے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے! اس کا کیا ترجمہ کوئی کسی زبان میں کر سکتا ہے؟ یہ جو میں نے روایت پڑھی البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 221 پر ہے۔ یہ سن کر ابو معبد نے کہا، لگتا ہے کہ یہ وہی قریشی ہیں جن کی مجھے تلاش ہے۔ اس ایک واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سادہ لوح، سادہ دل، سادہ مزاج قسم کے عام چرواہوں کے دل کے اوپر ایک نگاہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کیسے نقوش دل کے اوپر نقش ہو جاتے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پھر بعد میں ابو معبد بھی مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور ام معبد بھی، اور پروردگار نے دونوں کو ایمان نصیب فرمایا۔ میں نے چاہا تھا کہ ہجرت کا پورا واقعہ ایک ہی مجلس میں عرض کروں، لیکن ایسا نہیں کیا جا سکا، وقت کافی ہوا۔ آج کی اس مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں، اگلی مجلس کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔